میرے بابے کی تحریر کی توہین آج کہہ رہے ہیں نا مولوی کہ یہ شیعوں کی بات ہے، مانگا تھا بی بی نے، حدیث سن کے چپ ہو گئی تھی، کوئی مجھے اپنی کتاب سے ثابت کرے کہ دربار کے آنے کے بعد چپ رہی تھی۔ جا میرا سنی بھائی، تجھے چیلنج ہے، تو اپنی کسی کتاب سے ثابت کر، دربار سے واپس آ کے چپ رہی ہے۔ اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے۔ ہم شیعہ قوم کے ڈر سے شہادت زہرا نہیں پڑھتے، یہ قوم سیدہ کی شہادت سن ہی نہیں سکتی۔ جو کتابوں میں لکھی اگر وہ بھی پڑھتے نا جی، یہاں سے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اتنا دکھی کر دیا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، رات کو بابے کی قبر پہ اگلی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا میں اب جینا نہیں چاہتی، بابا دعا کر مجھے موت آ جائے، بابا تیری زہرا بڑی دکھی ہو۔ رکھو سر پہ قرآن، کیا مجبوری بنی تھی۔ نبی کی بیٹی موت کیوں مانگتی رہی؟ میرے اللہ مجھے موت دے دے، میں اب جینا نہیں چاہتا۔ ہر گھر میں اولاد ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بول کے میرا مجمع بتائے، جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ڈرتی ہے کہ میرے بچے کون پالے گا، میری اولاد کون سنبھالے گا۔ آدھی رات کو حسین کا کرتا زینب کے ہاتھ میں دے کے رو رو کے کہتی، میرے بعد بھائی کا خیال رکھنا، میرا لاڈلا بیٹا ہے حسین، تو زینب کا خیال رکھنا۔ آج تیری ماں کو اولاد پیاری ہے، زہرا کو اولاد پیاری نہیں تھی۔ کتنے دن زندہ رہی؟ 60 دن، 75 دن، یا زیادہ سے زیادہ 90 دن۔ مجھے اس میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کتنے دن رہی، ایک جملہ ہی میری قوم رونے کے لیے لے لے گی، جتنے دن بھی رہی روتی رہی۔ اور رونے والے کی تو ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی، جس نے رو کے گزارنی ہو نا، اس کی ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی۔ جتنے دن رہی ہے رہی ہوتی ہے۔ اچھا تیرے مولوی نے تجھے کہا کہ چپ واپس آ گئی تھی، اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے پہلو زخمی کیوں؟ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتا تھا؟ نبی کی بیٹی کا دروازہ کس نے چلایا تھا؟ رسول کی بیٹی کے گھر کی چھت کس نے گرائی تھی؟ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی وہ درخت کس نے کاٹا تھا؟ میں نے پھر کہا ہے، میں ممبر سے پھر کہہ رہا ہوں، پہلی بات سیدہ کی شہادت کسی کو آتی نہیں، جسے آتی ہے وہ پردے میں رو رہا ہے۔ جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی بھی لکھی ہے، وہ بھی ممبر سے نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ اس قوم کے دل ابھی متحمل نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل سے 10 محرم کے دنوں میں اکبر سنتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے غازی سنتے ہیں۔ جس دن اس قوم نے سیدہ کی شہادت سن لی، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تمہیں کھانا سونا اچھا نہیں لگے گا، تمہیں جینا اچھا نہیں لگے گا، تم امور زندگی میں واپس نہیں آ سکتے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے میں باوضو یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں پڑی گئی زہرا کی شہادت۔ صرف ہم نے تمہارے ڈر سے تمہیں رلانے کے لیے اتنا کہہ دیا، دربار سے آئی تھی، بال سفید تھے، کمر چھپ گئی تھی،
کوئی ایک سید بیٹھا ہو مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے، کوئی ایک سید مجھے اجازت دے دے۔ کئی ہاتھ اٹھ گئے ہیں، یہ میرے سر پہ مثل قرآن ہے، مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے۔ زہرا دربار سے جب گھر واپس آئی، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، بی بی روتی ہوئی صحن کے اندر داخل ہوئی ہے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اماں تیرا ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ سیدہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، زینب رو گئی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا؟ رو کے کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے۔ آہستہ بول، آہستہ بول، آہستہ بول، میرا حسین مر جائے گا۔ کان زخمی تھا، چہرہ زخمی، بازو زخمی، میں ڈر گیا ہوں، انگلیاں زخمی، پاؤں زخمی۔ تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے نا کہ شام کے زندان میں سکینہ کروٹ نہیں لیتی تھی۔ مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے مدینے میں محمد کی بیٹی بھی کروٹ نہیں لیتی۔ سیدہ کی یہ راتیں کیسے گزری میں نہیں پڑھ سکتا، کتنی زخمی رہی میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس شہادت تو پڑھوں گا ہی نہیں، ایک جملہ اور پڑھ کے سلام کرنے لگا۔ ساری زندگی تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے کہ سیدہ کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا۔ 3 درد اس بی بی کے پاس ایسے نرالے ہیں جو صرف اسی کے حصے میں آئے، اسی کے حصے کے درد ہے اور اسی پہ چلے۔ سیدہ آپ کی محنت قبول کرے، میں پہلا درد پڑھنے لگا۔ یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا۔ میں نے 7 چادریں پڑھی، بندے امیر بن کے سنتے رہے۔ کسی ایک بندے نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ اتنی چادریں کیوں علی نے دے دی تھی۔ اگر تجھے اپنی امیری پہ ناز ہے پھر اپنی آنکھ پہ قابو رکھ، میں مجبوری بتاؤں علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کہ دی یا علی زہرا کا خون نہیں بکا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 7ویں چادر آئی، فضا نے قدموں پہ ہاتھ لگا، تیری غربت کی قسم حسین کی ماں کی پسلیاں شہید۔ اجرک من اللہ، اجرک من السید۔ زہرا کی تو پسلیاں شہید ہو۔ 7 چادریں دی علی، 40 کمرے بنائیں۔ کمرے بنائیں، 7 چادریں، 40 کمرے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا، 1 منٹ کے بعد میں منبر چھوڑنے لگا۔ جو ماتم نہیں کر سکا اسے دعوت دینے لگا۔ تمہاری یہ چیخ بی بی کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہو۔ 7 چادریں، 40 قبریں، 1 مجبوری پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا۔ آدھی رات کو جنازہ کیوں اٹھایا؟ جبکہ حکم رسول ہے جنازے کو دیر نہ کرو۔ مرد کا جنازہ ہو دن میں دفنا، عورت ہو غروب آفتاب پہ دفنا۔ غروب آفتاب کا حکم تھا۔ جنازے میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں غیر سید ہوں، کھولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا تم رو پڑو گے۔ جنازے لیٹ ان کے ہوتے ہیں جن کا کوئی آ رہا ہو۔ جس نے سمجھا ہے بی بی تیرا ماتم قبول کرے، جس نے چہرے پہ ہاتھ مارا بی بی تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہو۔ جب بدور کے جنازے پہ آنا ہی کسی نے نہیں تھا، پھر علی آدھی رات تک جنازہ رکھ کے بیٹھے کیوں رہے ہیں؟ اگر پہلی بار یہ حقیقت منبر سے سن رہے ہو، جتنا ہو سکے اتنا ماتم کرنا۔ علی آدھی رات تک کیوں بیٹھے رہے؟ 7 بار علی بدور کا جنازہ لے کے دروازے پہ آئے، 7 بار جنازہ واپس حجرے میں گیا۔
اب کوئی سید بیٹھا تو برداشت نہیں کرے گا. علی نے پہلی بار جنازہ اٹھایا, دروازے سے کہنے لگے حسن جنازہ واپس لے جا. دوسری بار جنازہ اٹھایا, آواز آئی حسن جنازہ واپس لے جا. جب 7ویں بار جنازہ اٹھایا, حسن ہاتھ جوڑ رہا, بابا اگر دفنانا نہیں ہے پھر جنازہ اٹھاتا کیوں ہے؟ آواز آئی حسین کو اندر بھیج, تو اکیلا میرے ساتھ باہر آ. حسن کا ہاتھ پکڑ کے علی نے گھر کا دروازہ کھولا. گلی میں 40 بدماش ناچ کے کہہ رہے تھے, تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری مزدور کو مارا. علی کی آواز آئی, حسن ماں کا جنازہ اندر رکھ دے, کہیں زینب مر نہ جائے, میری بیٹیاں مر